ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلط فہمی کا شکار بہت لوگ ہو جاتے ہیں اور غلط فہمی کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے بہت دور ہو جاتا ہے اور فاصلے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تعلق ہمیشہ کے لیے ترک ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دین ہو، ہماری زندگی میں اسلام ہو، ہماری زندگی میں قرآن ہو تو ہم غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو کر کے غلط فہمیوں کو دور کرنے والے بن جائیں۔ اگر بچہ، بیٹا یا بیٹی اگر آپ کی ران پہ اگر وہ پاخانہ کر دے، لیٹرین کر دے، ٹوائلٹ کر دے تو کیا آپ اس کو کاٹ دو گے؟ اگر آپ کے ناخن زیادہ بڑھ جائیں تو کیا آپ انگلی کاٹو گے کہ ناخن کاٹو گے؟ تو اب پریزنٹ ٹائم میں چل کیا رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں، ہم اسلام سے بہت دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق سے بہت دور ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دین کو نہ لا کر کے ناولز کو لے آئے ہیں۔ جب اکثر لوگوں کے یہاں جانا ہوتا ہے تو اگر بیڈ روم میں جانا ہوا تو دیکھا کہ سرہانے ایک موٹی موٹی ناولز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اور ناولز کو پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتے، ناولز کو خوب پڑھیں گے، پوری رات ناولز کے پڑھنے میں گزار دیں۔ کیوں؟ لگژری لائف ہے، لائف اسٹائل اسٹینڈرڈ ہے، بہت زیادہ ایجوکیشن حاصل کر لی ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، دنیا میں ہی ہمیشہ لائف ٹائم ہم کو رہنا ہے، جبکہ ہے یہ کہ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں۔ اگر ناولز پڑھ کے تمہاری زندگی کا گزارا ہو جائے تو تم خوب ناولز پڑھو، جبکہ جتنے دن تم نے ناولز پڑھی اتنے دن میں تو تم پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے۔ کیوں؟ اکثر لوگ کہتے کہ ارے ہم قرآن پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب ہماری جب عمر زیادہ گزر جائے گی، ہم 50 60 70 سال کے ہو جائیں گے، بڑھاپا آ جائے گا، پھر ہم حج کرنے جائیں گے، پھر ہم وہاں جا کے توبہ کریں گے، اس کے بعد پھر آ کر کے عمل شروع کریں گے۔ اگر کسی کے گھر میں درس ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں قرآن اور حدیث کا درس ہو رہا ہے اور اگر بچہ جاتا ہے وہاں پر تو ماں باپ روکتے ہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں، ماں باپ روکتے ہیں کہ ارے زیادہ ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ قرآن سنو گے، زیادہ حدیث سنو گے تو تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور ابھی ہم کو دیکھو تم، ہم نے قرآن سنا نہیں، ہم قرآن پڑھے نہیں، ہم قرآن جانتے نہیں، ہم نے حدیث پڑھی نہیں، حدیث جانتے نہیں، تو ہمارے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، اگر قرآن پڑھے نہیں، حدیث پڑھے نہیں، قرآن جانتے نہیں تو کیا تم پہ حساب کتاب نہیں ہوگا تو یا عمل نہیں کرنا پڑے گا؟ تو جو لوگ یہ بات تو ان کے لیے لاگو ہو جائے گی کہ جنہوں نے قرآن بالکل نہیں پڑھا وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں گے کہ پروردگار عالم، ہم نے تو قرآن جانا نہیں، ہم نے اسلام جانا نہیں اور ہم نے کچھ سمجھا نہیں، تو ہم کو بخش دے، تو ڈائریکٹ ہمیں جنت میں بھیج دے۔ ایسا نہیں ہے، کہ جبکہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ آپ بھی سمجھیے، عمل کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ساری غلط فہمیاں دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ جب دنیا میں زیادہ انٹرسٹ ہوگا، جب دنیا میں زیادہ آپ گھسیں گے، انٹر ہوں گے، زیادہ ڈیپلی دنیا کو سمجھیں گے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو دور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یار تمہارے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، اس نے ہم کو ایسا کہا، فلاں نے بتایا، اس نے بتایا، اس نے بتایا، آپ یہ سمجھیں گے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھ لیں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے، ڈیپلی سمجھ لیں گے قرآن کو اور حدیث کو، تو آپ پھر معاف کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر کوئی غلط فہمی ہو بھی رہی ہے تو آپ اس کو جا کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنے والے بن جائیں گے، نہ کہ یہ کہ ناخن بڑھ گیا ہے کہ انگلی کو کاٹنے بیٹھ جائے۔ یہ تو سچلیوں کا کام ہے کہ اگر جو ہے پیڑ پہ بیٹھے ہوئے، جس ڈال پہ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے، زندگی تباہ تم اپنی بھی کر رہے اور اپنی اولاد کی بھی کر رہے، کیونکہ گھر کے اندر درس قرآن ہونا چاہیے، درس حدیث ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جو ہے ذکر ہونا چاہیے اور ان سے الفت اور محبت کا جو ہے پیغام اپنے بچوں کو دینا چاہیے کہ دیکھو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔
اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کرنے والے بن گئے دنیا کے اندر، آپ نے زیادہ نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ تمہارا مقام کیا ہوگا؟ دنیا والے بھی کہیں گے کہ یار یہ تو باغی خدا تھا، اس نے خدا کی جو ہے خدا کی بغاوت کی، اس نے اللہ کے احکاموں کو انکار کیا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت ذکر وغیرہ کبھی کیا ہی نہیں، یہ تو لائف اسٹائل ایسا تھا، سگریٹ پی رہے، گھوم رہے گاڑیوں میں، ادھر ادھر فلائٹوں میں سفر کر رہے، پوری دنیا کی گشت کر لی، پوری دنیا کو سمجھ لیا، پورے اپنے بزنس کو سیٹ اپ کر دیا، لائن اپ کر دیا، لیکن قرآن کو نہیں سمجھ پائے، اسلام کو نہیں سمجھ پائے۔ یہ ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اگر ہم قرآن سمجھ کے دنیا سے نہ گئے، اسلام کو سمجھ کے دنیا سے نہ گئے، تاریخ اسلام کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو پورے اسلام کو سمجھ لیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پہ عمل کریں، جو بھی دنیا کے اندر غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں، اور قرآن اور حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو دین سے قطعی طور پہ نہ روکیں۔ جو لوگ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ دین سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی نماز روزہ قرآن وغیرہ تھوڑا سا پڑھ لیا سمجھ لیا اور باقی زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اگر سمجھیں گے، زیادہ اگر سنیں گے، زیادہ اگر اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو عمل سے نہ بھاگیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر عمل ہی نہ ہوا زندگی میں اور آپ نے خالص ایمان رکھا تو تمام دشواریاں دنیا اور آخرت میں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔